سب سے پہلے تو ہمارا جو علاقہ ہے تقریباً وہ 90% علاقہ تباہ ہو چکا ہے سیلاب سے، جس میں ہمارے تحصیل کلاچی کے پہلے جس نے گھرا کنوڑی ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد ہتھالہ شہر ہے اس کو تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ندر بدر ہے، اور ہماری یہی التجا ہے گورنمنٹ سے بھی، ہماری اپنے جو نمائندے ہیں ان سے بھی، کہ اس کا سب سے پہلے جو کلاچی کے جو ہمارے یہ محلے کو ڈیمیج ہوئے ہیں جو گھروں کا، ان کا سروے ٹھیک طریقے سے کہ سروے بالکل ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ان میں کچھ یہ بچے ہوئے ہیں کچھ گھرانے، جن کا ہمارا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ برائے مہربانی کر کے جو یہ مکمل کر دیا جائے سروے، اور اس کا صحیح تخمینہ لگا کر ان گھروں کو اپنی امداد پہنچائی جائے۔ ایم این اے صاحب سے تو ہم رابطے میں تھے۔ ایم این اے صاحب کا ایک تو حلقہ بہت بڑا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو رابطے میں تھے، ہم نے ان کو جو یہ بتائے تھے کہ ہمارے جو مسئلے تھے جن کی وجہ سے یہ کلاچی اور آس پاس کے علاقوں کو یہ ہوا ہے، بہرحال وہ تو اللہ کا کرنا تھا، جو ہوا تو وہ ہو گیا۔ ابھی اس میں جو سب سے پہلے ہمارا ہتھالہ ہے جو ڈیمیج ہوا ہے بہت زیادہ، اگر ان تک ان کی کوئی خاص طور پر کوئی ایسی امداد یا یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی، ایم این اے صاحب اب کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے بھی اپنے اتنے ذاتی وسائل یا یہ نہ ہوں، کیونکہ وہ اس چیز کو زیادہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو وہ ایم این اے ہیں حلقہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے علاقے کے لیے جتنا زور ہو سکے مزید بھی وہ لگائیں۔ ہم نے ان کو مسائل سے آگاہ بھی کیا ہے جو کلاچی کے مسائل ہیں، لیکن ان کو خود بذات خود اپنے جو ان کے دوست یا پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مل کر انہیں خود وہاں پر آنا چاہیے۔ میں نے انہیں فون بھی کیا ہے کہ آپ برائے مہربانی آ کے خود وہاں پر آئیں، وزٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو ان کا جو مسائل سنیں گے تو ان کے، کیونکہ اسکرین پر اور بظاہر مسائل اور ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کے سامنے اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر یا ان کے حجرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ اور ہی تصویر ملتی ہے ان کی جو کہانی ہے، کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ ہمارا علاقہ جو ہے وہی ہوا ہے۔ میرے خیال میں کہ جتنے بھی علاقے ہیں ان میں سب سے، کیونکہ پہلے ہٹ انہوں نے کنوڑی اور ہتھالے کو کیا، اور اس کے بعد جو دیہات آتے ہیں ان کو زیادہ کیا ہے نا، یارہ عیسیٰ خان ہو گیا، یہ تو ہم پی ڈی ایم اے کچھ حد تک تو لگی ہوئی ہے، لیکن جس طرح کے وہاں پر جو ان کو کرنا چاہیے تھا یہ ان کی وہ کارکردگی ہم نے نہیں دیکھی، خاص کر پی ڈی ایم اے کی۔ اور وہ اس میں مجھے یاد بھی آ گیا کہ اس میں میں اپنے ڈی خان کے اور اپنے دوستوں کے جن لوگوں نے اس وقت جو امداد اور جو خود سے ہر بندے نے ان کے لیے جو بھیجا اور جو کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ جو خیمے آئے، جو انہوں نے راشن ادھر خشک راشن دیے اور جو امدادیں انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے۔ لیکن جو گورنمنٹ یا پی ڈی ایم اے کا صحیح کام تھا وہ ابھی تک بھی ہمارے کچھ لوگوں کو، یعنی کہ ان کو خیموں کی ضرورت ہے جو ابھی تک ٹارگیٹ پورا نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ساری حکومتی یہ جو اہلکار ہیں ان کو سروے میں بزی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی وہ دوسرے کام جو ہے وہ ان سے رہے ہوئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ برائے مہربانی ان کو ان لوگوں کے پاس ان کا جو ڈیٹا ہے وہ باقاعدہ کھل ہو کر ان کے پاس جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ دیے جائیں، اور اس کے بعد کیونکہ وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہائش کی جگہ نہیں ہے، گورنمنٹ جتنی جلدی ان کو پیمنٹ کریں گی، ان کو پیسہ ملے گا تو کم سے کم وہ چار دیواری بھی اپنی کھڑی کر دیں تاکہ ان کا پردہ بن جائے۔ اور جس طرح ہے کہ این ڈی ایم اے کا تو بالکل مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے دیکھا ہے، ہم گھوم رہے ہیں بالکل فیلڈ میں ان کی پوزیشن تو زیرو ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پھر بھی کچھ تو کیا ہے، لگے ہوئے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں کچھ حد تک، تو این ڈی ایم اے کا کوئی بھی اس طرح کا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم واضح کر سکیں کہ انہوں نے فلاں جگہ پر اتنی امداد یا انہوں نے یہاں پر اتنے کوئی لوگوں کے ساتھ کوآپریشن کیا ہے۔ جو کلاچی سٹی کے جو 3 محلے ہیں، خاص کر جس طرح میں نے کہا کہ جنوبی مشرقی، شمالی مشرقی محلہ قدر خیل، جن میں 8 سے 12 دن تک ہمارا جو سیوریج کا پانی ہے اور جو نکاس کا سسٹم ہے وہ پانی ان گھروں میں کھڑا رہ گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گھر مکمل ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور آدھے سے زیادہ لوگ ڈی خان شفٹ ہو چکے ہیں، اور جن کی حیثیت یا اتنی یہ نہیں ہے وہ بیچارے کسی دوست کے گھر یا کسی ہی آس پاس رشتہ داروں کے گھر ابھی تک رہ رہے ہیں۔ تو
تو ان کا جو اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نکاسی کا سسٹم ہے، وہ جو تالاب بنے ہوئے ہیں ان کا جلد سے جلد ہمیں حل نکال کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی خدا نخواستہ ایسی قدرتی آفت اللہ کرے دوبارہ نہ آئے بھی صحیح تو ہمیں کم سے کم یہ مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو لونی کا تل ہے وہ کافی مٹی آنے کی وجہ سے بھر چکا ہے، جس پر ہمارے کچھ دوستوں نے اور ہمارے کچھ لڑکوں نے کام بھی کیا ہے، جس پر انہوں نے چندہ کر کے وہاں پر انہوں نے ایک بند سا دیا ہے، اس بند کے اوپر انہوں نے مٹی پھینکی ہے 2 یا 3 فٹ شاید، تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے۔ اگر یہ کام بھی گورنمنٹ یا ہمارے جو نمائندے ہیں یہ اگر ان کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر کمپیکشن کر کے اس پر مٹی ڈال کے اس کو تقریباً کم سے کم نہ ہو تو 4 سے 5 فٹ بھی اگر اونچا کیا جائے، اور ادھر کوئی ڈرینیں ہیں جو پھٹی پڑی ہیں جن سے اکثر پانی کی مسئلے بنتے ہیں، اگر وہ بھی بنا دیے جائیں تو انشاءاللہ یہ کم سے کم آئندہ کے لیے ایسے پانی کا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے ہمارا گم الزام جو ہے، ابھی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ گندم کے کاشت کرنے کے وہ کرنے کے دن ہیں اور اوپر سے ہماری نہریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو ہماری یہ بھی گورنمنٹ سے، محکمہ ایریگیشن سے خاص کر اور گم الزام سے ہمارا یہ التجا ہے، یہ ہمارے ان کے سامنے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ان نہروں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کو بنائے تاکہ ہمیں ٹائم پر پانی ملے اور ہم گندوں کی بوائی کر سکیں اور مزید فصلیں بھی یہ کر سکیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم گندم کا ویسے بھی بہت زیادہ سندھ کی طرف جس طرح بتا رہے ہیں کہ بحران کا خدشہ ہے، تو اس طرح بھی ہمارا علاقہ پہلے سے بھی بہت نقصان مل چکا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی علاقہ اللہ نہ کرے یہ ہو جائے۔ اس طرح ہماری گم الزام اور ایریگیشن سے خاص کر یہ ہے کہ جلد سے جلد ان نہروں کو بحالی کا سسٹم جاری کیا جائے۔ کہ اب جب سے ہم چیئرمین بنے ہیں تو ہمیں تو ابھی تک 1 روپیہ کا فنڈ بھی نہیں ملا ہے، لیکن ہم سے جتنا ہو سکا اس میں ہم نے جس طرح پہلے پانی کا اور اس کا مسئلہ تھا تو میں نے خود سے، اور اس میں اپنے کیپٹن ریٹائرڈ عمر امین تحصیل میئر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے تعاون سے اور اپنے تعاون سے اور کئی دوستوں کے تعاون سے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے چندے اکٹھے کیے اور ان لوگوں کو دیے، ان ٹیموں کو دیے جو وہاں پر کام کر رہے تھے۔ دوسرا ہم نے پیٹر مہیا کیے ان دنوں میں تاکہ ہمارے لوگوں کو جن کے گھروں میں پانی کھڑا تھا یا گلیوں میں تھا یا گورنمنٹ کے جتنے بھی وہاں پہ سکولز ہیں یا کالج ہیں انہوں میں جتنا پانی کھڑا تھا وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا، اور اس سے انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اثر ہوا کہ ہمارے 2-3 گھنٹوں میں وہاں سے پانی نکال کر وہ سیم نالوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے بھی ہم نے کافی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا یہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آفات نہ لے آئے، لیکن کوئی بھی یہ ہو ہمیں اگر ہمارے پاس فنڈز ہوتے تو انشاءاللہ ہم اپنے حیثیت سے زیادہ کام کر لیتے۔